Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. ذرا تصور کریں کہ ایک عورت کے نام پر بینک میں لاکھوں روپے کا قرضہ ہے۔ کاغذات میں وہ فائل کے مطابق وہ ایک مکمل با اختیار ایک امپاورڈ خاتون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ وہ ان پیسوں سے اپنے بچے کے لیے دوائی خرید سکے یا اس رقم کو اپنی مرضی سے کہیں استعمال کر سکے۔ بظاہر با اختیار نظر آنے والی اس عورت کی اصل کہانی آخر ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر جب ہم امپاورمنٹ یا خود مختاری کی بات کرتے ہیں نا، تو دماغ میں ایسی تصویر آتی ہے جیسے یہ کوئی جادو کی چھڑی ہو، یعنی ایک بار گھمائی اور بس سب مسائل حل ہو گئے۔ لیکن زمینی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ٹھیک اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ امپاورمنٹ کسی جادو کی چھڑی جیسا نہیں، بلکہ یہ ایک ملٹی ٹول کی طرح ہے، ایک ایسا اوزار جسے درست طریقے سے اور الگ الگ حالات میں استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہے نا؟ ورنہ تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی ملٹی ٹول کے مختلف حصوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سطحی باتوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ امپاورمنٹ کوئی ایک لفظ یا چیک باکس نہیں ہے جسے بینک یا کوئی ادارہ بس ٹک کر دے۔ آج ہماری اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس 3 بالکل مختلف تحقیقی مقالات ہیں۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، وہ 3 تحقیقات کون سی ہیں ویسے؟ پہلی تحقیق 2004 کی آنکولوجی نرسنگ فورم کی ہے، جو بریسٹ کینسر کے مریض خواتین پر کی گئی تھی۔ دوسری تحقیق 2012 کی ہے، جو پاکستان کے ضلع بہاولپور میں مائکرو فائنانس یعنی جو چھوٹے قرضے ہوتے ہیں نا، ان کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ اور تیسری تحقیق ساؤتھ افریقہ کے شہر ایسٹ لنڈن سے ہے، جو خواتین کے چھوٹے کاروباری اداروں جنہیں ہم SMMEs کہتے ہیں، ان کی کامیابی اور ناکامی پر مبنی ہے۔ یعنی ایک ہیلتھ کلینک، ایک دیہی علاقہ اور ایک کاروباری مرکز۔ دیکھنے میں تو یہ تینوں بالکل الگ دنیایں لگتی ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ان تحقیقات سے وہ چھپے ہوئے نقطے نکالے جائیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ہیلتھ کلینک سے لے کر کاروباری مرکزوں تک خود مختاری حاصل کرنے کے طریقے کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ صحیح، یہ معلومات ان سب کے لیے بے حد مفید ہیں جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان اصل میں تبدیل کب اور کیسے ہوتا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی پہلی سورس کی طرف آتے ہیں، جو آنکولوجی نرسنگ کی 2004 کی تحقیق ہے۔ اس میں 70 خواتین شامل تھیں جن کی اوسط عمر تقریباً 50 سال تھی اور اکثریت کم آمدنی والے طبقے سے تھیں۔ یہ سب سٹیج 1 اور 2 بریسٹ کینسر کا شکار تھیں اور کیمو تھراپی کے مراحلے سے گزر رہی تھیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے شدید ہوتے ہیں، جیسے تھکاوٹ، متلی، الٹی، نیند نہ آنا۔ اکثر خواتین ان تکالیف سے اتنا ڈر جاتی ہیں کہ وہ اپنا علاج درمیان میں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہاں رک کر ذرا اس عورت کی نفسیاتی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ صرف بیماری کا نہیں ہے، مسئلہ اس معلومات کا ہے جو مریض کو فراہم کی جاتی ہے۔ عام طور پر ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے، نرسز کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے۔ وہ مریض کو جلدی ہدایت دے کر ایک لمبا چوڑا پرنٹڈ مٹیریل یا کتابچہ دے دیتی ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب ایک عام انسان کو اگر کتابچہ مل جائے تو وہ اسے گھر جا کے آرام سے سکون سے بھی تو پڑھ سکتا ہے نا؟ میڈیکل زبان تھوڑی مشکل ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ گھر جا کے پڑھ لیں گے، لیکن ڈیٹا اور ہیومن سائیکالوجی کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ دیکھیں، جب دماغ ٹراما میں ہو اور جسم شدید فٹیگ کا شکار ہو تو انسان کی کوگنیٹو لوڈ یعنی ذہنی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بالکل گر جاتی ہے۔ گھر جا کے سکون سے پڑھنے کی صلاحیت اس وقت کام نہیں کرتی جب ہر آتے جاتے لمحے آپ کو متلی یا شدید درد کا سامنا ہو۔ ہاں، دماغ تو پہلے ہی سروائیول موڈ میں ہوتا ہے اس وقت۔ بالکل، اور اسی لیے تحقیق دانوں نے ایک بہت ضروری تجربہ کیا۔ انہوں نے ان 70 خواتین کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو وہی عام روایتی ہسپتال کی کیئر دی گئی، لیکن دوسرے گروپ کو انہوں نے 20 منٹ کی آڈیو ٹپس دی اور ساتھ میں ایک سیلف کیئر ڈائری دی۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان ٹیپس کی زبان اتنی آسان رکھی گئی جو 5ویں گریڈ یعنی 5th کلاس کے بچوں کے سمجھنے کے قابل تھی۔
او واو، یعنی انہوں نے معلومات کو مکمل طور پر ڈیکرپٹ کر دیا، بالکل آسان زبان میں ترجمہ کر دیا۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات لگتی ہے کہ ایک انتہائی تھکے ہوئے اور پریشان انسان کو آپ کسی مشکل مشین کا لمبا چوڑا مینول پکڑا دیں۔ اس حالت میں وہ اس مینول کا کیا کرے گا؟ وہ اسے اٹھا کے پھینک دے گا۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ اس وقت اسے مینول نہیں چاہیے، اسے بس ایک آسان گائیڈ چاہیے۔ صحیح نا، وہ گائیڈ جو بس سیدھا کہے کہ صرف یہ لال بٹن دباؤ۔ وہ 5th گریڈ لیول کی آڈیو ٹیپس اصل میں وہی لال بٹن تھیں، اور نتیجہ ان آڈیو ٹیپس کو سننے والی خواتین میں متلی یعنی نوجیا اور الٹی کی شکایت تقریباً آدھی رہ گئی، اور ان کی بے چینی مسلسل کم رہی۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آسان اور درست معلومات نہیں دیں گے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ فارغ تو نہیں بیٹھتا نا، وہ اپنے طور پر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ کنٹرول گروپ یعنی جنہیں ٹیپس نہیں ملی تھیں، انہوں نے سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے تکے لگائے، ایکسپیریمنٹنگ شروع کر دی۔ مثال کے طور پر متلی روکنے کے لیے انہوں نے کھانا پینا ہی کم کر دیا۔ اب ایک کینسر کے مریض کے لیے کھانا چھوڑ دینا تو زہر کے مترادف ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا پوائنٹ ہے، یعنی معلومات کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے ہی دشمن فیصلے کر لیے، جبکہ ٹیپس والی خواتین نے مؤثر طریقے سیکھے۔ جیسے کھانا چھوڑنے کے بجائے انہوں نے ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے اپنا منہ بار بار صاف کرنا شروع کیا، متلی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا کھانا شروع کیا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ جہاں تک الٹی جیسے شدید سائیڈ ایفیکٹ کا تعلق ہے تو دونوں گروپس نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی میڈیسنز کو ہی سب سے بہتر پایا، لیکن باقی تمام معاملات میں ٹھیک اور قابل فہم معلومات نے انہیں واقعی با اختیار بنایا۔ وہ اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہی تھیں، اور اسی سے ہمارا اس ملٹی ٹول کا پہلا اوزار سامنے آتا ہے، آسان معلومات۔ اگر پہلا قدم ہی کلیئر نہ ہو تو اگلا قدم کیسے اٹھے گا؟ ٹھیک، آسان معلومات تو مل گئی، لیکن آئیے اب اس بات کو ایک بڑی سطح پر دیکھتے ہیں۔ معلومات آسان ہو گئیں، سمجھ بھی آ گئی، لیکن کیا ہو اگر کسی کو ٹھیک پتا ہو کہ کرنا کیا ہے، مگر اس کے پاس اس پر عمل کرنے کا اختیار ہی نہ ہو، یعنی وسائل ہی نہ ہو؟ یہاں ہماری دوسری تحقیق آتی ہے، جو پاکستان کے ضلع بہاولپور پر مبنی ہے۔ یہ 2012 کی مائکرو فائنانس کی سٹڈی ہے، اور یہ ہماری اس بحث کو بالکل تہہ تک لے جاتی ہے۔ میں اس رابط کو تھوڑا پوری طرح واضح کرنا چاہتی ہوں۔ فرض کریں کینسر کی مریض کو پتہ چل گیا کہ اسے کون سی دوائی لینی ہے، لیکن اگر اس کے پاس دوائی خریدنے کے وسائل ہی نہیں ہیں، یا وسائل ہیں مگر کسی اور کے قبضے میں ہے، تو وہ معلومات تو بالکل بیکار ہو جائیں گی نا۔ بہاولپور کی تحقیق اسی وسائل کے قبضے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جب خواتین کو چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں تو ان کی فیصلہ سازی پر کیا اثر پڑتا ہے، یعنی گھر میں بچوں کی صحت، تعلیم اور خریداری کے فیصلوں میں ان کی کتنی چلتی ہے۔ صحیح، اور اس تحقیق نے کچھ خاص عوامل دیکھے، جیسے عورت کی عمر، باپ کی جائیداد، شوہر کی تعلیم اور زندہ بیٹوں کی تعداد۔ ان عوامل میں ایک خاص بات غور کرنے والی یہ تھی کہ اس معاشرے کی روایاتی سوچ کے مطابق زندہ بیٹوں کی تعداد کس طرح خواتین کے گھر میں اثر و رسوخ کو بڑھاتی ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ نظام کتنا ڈیپ روٹڈ اور مردانہ دباؤ پر مبنی ہے۔ لیکن ڈیٹا نے ایک اور بہت دلچسپ پہلو اجاگر کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اچھا، منطق تو یہی کہتی ہے کہ شادی شدہ خواتین کے پاس زیادہ اختیار ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایک کنبہ ہے، شوہر کا سہارا ہے، ایک مکمل سپورٹ سسٹم ہے۔ تو جب ایسی عورت لون لیتی ہوگی تو وہ زیادہ با اختیار ہوتی ہوگی، ٹھیک؟ نتائج نے اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں بیوہ، طلاق یافتہ یا الگ رہنے والی خواتین کے پاس فیصلہ سازی کا زیادہ اختیار تھا۔ جب ہم اس کے کیوں پر غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین پر کسی مردانہ شخصیت کا براہ راست دباؤ نہیں ہوتا۔ شادی شدہ عورت کے سر پر شوہر کا اختیار حاوی ہو جاتا ہے۔ اکیلی عورت مجبوراً ہی صحیح، لیکن اپنے وسائل کے فیصلے خود کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ اسے شوہر سے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
بہت سے مالیاتی ادارے لمبے چوڑے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10,000 خواتین کو قرضے دیے، ہم خواتین کو امپاورڈ کر رہے ہیں۔ ان کی فائلز میں عورت بااختیار لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کیا صرف عورتوں کے نام پر قرضہ لینا ہی انہیں بااختیار بنا دیتا ہے؟ تحقیق کا سب سے بڑا اور اہم انکشاف یہی تھا۔ قرضہ صرف اور صرف تبھی ایک عورت کو بااختیار بناتا ہے جب وہ خود اس رقم کو اپنے ہاتھوں سے استعمال کرے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ تقریباً 65.66% خواتین نے قرضے کا خود استعمال کیا، اور واقعی ان خواتین کے فیصلہ سازی اور خود مختاری میں ٹھیک ٹھاک اضافہ دیکھا گیا۔ لیکن ذرا ان باقی 34.33% خواتین کی طرف دیکھیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ وہ خواتین تھیں جن کے نام پر قرضہ تو ایشو ہوا، انہوں نے دستاویزات پر انگوٹھا بھی لگایا، بینک بھی گئیں، مگر اس قرضے کی رقم کو شوہر، باپ یا گھر کے کسی اور مرد نے اپنے استعمال میں لے لیا۔ ویٹ، ریئلی؟ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ سوچئے، قرضہ عورت کے نام پر ہے، یعنی قرضہ واپس کرنے کی ذمہ داری اور انٹرسٹ ریٹ کا بوجھ سب اس عورت پر ہے، لیکن اس پیسے کو خرچ کہاں کرنا ہے اس بات پر اس کا رتی برابر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو تحقیق کا نتیجہ کیا نکلا اس گروپ کے لیے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب مرد نے قرضہ استعمال کیا تو اس لون کا عورت کی امپاورمنٹ پر اثر صفر رہا، بالکل صفر۔ یعنی پیپر ورک مکمل ہو گیا، این جی اوز کے ٹارگٹس پورے ہو گئے، لیکن زمینی حقیقت میں عورت وہیں کی وہیں کھڑی رہی، بلکہ شاید قرض کے اضافی دباؤ کے ساتھ مزید نیچے چلی گئی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا نظام کس طرح دھوکہ کھاتا ہے۔ صرف وسائل تک رسائی یعنی ایکسس دے دینا کافی نہیں ہے۔ بینک اکاؤنٹ کھلوا دینا، قرضہ دے دینا، یہ سب بظاہر بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اصل مقصد اس رسائی پر ذاتی آٹونومی یعنی خود مختاری دینا ہونا چاہیے۔ جب تک عورت خود طے نہ کرے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا، وہ وسائل امپاورمنٹ کا نہیں بلکہ مجبوری کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہ دوسرا اوزار ہے ہمارے ملٹی ٹول کا، وسائل پر اصل کنٹرول۔ ٹھیک ہے، ہم نے ملٹی ٹول کے دو پرزے تو سمجھ لیے، پہلا آسان معلومات اور دوسرا وسائل پر براہ راست اختیار۔ اب آئیے اس کہانی کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں ایک عورت کے پاس آسان آڈیو ٹیپس جیسی مؤثر معلومات بھی آ گئیں، پھر اس نے بینک سے لون بھی لیا اور اسے شوہر کو دینے کے بجائے اپنی مرضی سے کسی کام میں لگا بھی دیا، تو کیا اب گیم ختم؟ کیا اب صرف کامیابی ہی کامیابی ہے؟ کاش نظام اتنا آسان ہوتا، اور یہی سوال ہمیں ہماری تیسری تحقیق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تحقیق ساؤتھ افریقہ کے شہر ایسٹ لنڈن میں 145 خواتین انٹرپرینرز پر کی گئی۔ ان میں سے اکثریت کی عمر 40 سال سے کم تھی۔ یہ خواتین ایس ایم ایم ایز یعنی چھوٹے کاروباری ادارے چلا رہی تھیں۔ ان کے پاس معلومات بھی تھیں اور انہوں نے اپنے وسائل کا خود استعمال بھی کیا تھا۔ پھر بھی تحقیق یہ ڈھونڈنے نکلی تھی کہ آخر وسائل ہونے کے باوجود ان خواتین کے کاروبار فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ اور فیل ہونے کی وجوہات وہی تھیں جو کسی بھی عام ماحول میں ہوتی ہیں۔ سرمائے کی مسلسل کمی ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا ٹریڈیشنل ڈسکرمنیشن یعنی روایتی تعصب۔ اگر ایک عورت کاروبار چلا رہی ہے تو سپلائرز اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے، معاشرہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر کیونکہ ان میں سے اکثر خواتین کا پچھلا کوئی بزنس ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا، تو مالیاتی ادارے انہیں مزید لون دینے سے کتراتے ہیں۔ یہ تو ایک چلتا پھرتا نظام کا جال ہے۔ بالکل ایک جال ہے، لیکن اس تحقیق نے صرف مسائل کا رونا نہیں رویا۔ ماہرین نے 5 اہم انٹرپرینیوریل کمپیٹنسیز یعنی کاروباری صلاحیتوں کو پرکھا اور یہ دیکھا کہ کیا یہ صلاحیتیں ان سسٹم کی رکاوٹوں کو عبور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ 5 صلاحیتیں تھیں: انوویٹو سکلز یعنی جدت پسندی، آئیڈیا جنریشن یعنی نئے خیالات کو عملی شکل دینا، رسک ٹیکنگ یعنی خطرہ مول لینا، کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت، اور انویژننگ اپرچونٹیز یعنی آنے والے مواقع کو پہچاننا۔ تحقیق کے مطابق ان 5 کا کاروبار کی کامیابی سے گہرا تعلق ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام سننے میں تو بہت کارپوریٹ اور کتابی لگتے ہیں۔ آئیے انہیں اپنی اس پرانی مثال سے جوڑتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مائکرو فائنانس کا قرضہ آپ کو ایک گاڑی تو دلا سکتا ہے، لیکن یہ 5 صلاحیتیں اصل میں وہ ڈرائیونگ سکلز ہیں جن کے بنا آپ تعصب اور رکاوٹوں سے بھری ہوئی اس سڑک پر گاڑی نہیں چلا سکتے۔
بہت مناسب مثال دی آپ نے۔ اگر ہم ان میں سے کریٹیوٹی کو کھول کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو کوئی بالکل نئی چیز ایجاد کرنی ہے، جیسے کوئی نیا لائٹ بلب بنانا ہے۔ ایک چھوٹے کاروبار میں کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر روایتی بینک لون نہیں دے رہا تو کیا کمیونٹی پولنگ کے ذریعے سرمایہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ کیا موجودہ پروڈکٹس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے نئے گاہکوں کو لایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح آئیڈیا جنریشن کا مطلب ہوائی کلے بنانا نہیں ہے۔ ایک درجن سلائی کرنے والی عورت اگر یہ دیکھتی ہے کہ محلے میں نیا اسکول کھل گیا ہے تو وہ شادی کے جوڑے سینے کے بجائے اسکول یونیفارمز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی تو آئیڈیا جنریشن ہے۔ صحیح، یعنی اپنے آس پاس کی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ اور اگر ہم رسک ٹیکنگ کی بات کریں تو اس کا ہرگز مطلب اندھا دھند کھائی میں کود جانا نہیں ہے۔ یہ کیلکولیٹڈ رسک ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن کے باوجود کسی نئے سپلائر سے بات کرنا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صلاحیتیں پیدائشی ہوتی ہیں؟ کیا کوئی عورت پیدائشی طور پر کریٹو اور رسک ٹیکر ہوتی ہے؟ میں اس سوال کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا یہ پیدائشی ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی ایسے نظام میں کام کر رہا ہو جو ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرے تو وہاں یہ صلاحیتیں ایک ضرورت بن جاتی ہیں۔ نظام کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، انہیں اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ ان صلاحیتوں کے بنا آپ چاہے کتنا ہی پیسہ کسی کو دے دیں، وہ نظام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں تحقیقات واقعی مل کر ایک آنکھ کھولنے والی تصویر بناتی ہیں۔ آئیے اس سارے معلومات کا خلاصہ کرتے ہیں اور اس ملٹی ٹول کو واپس جوڑتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ بااختیار بننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا، ایسی معلومات جو آسانی سے سمجھ آئے، جیسے مشکل کتابوں کے بجائے آسان آڈیو ٹیپس جنہوں نے مریضوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ بالکل، اور دوسری ضروری چیز تھی وسائل پر براہ راست اختیار، جیسے ہم نے بہاولپور میں دیکھا کہ قرضے کا خود استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ پیپر ورک والی ایمپاورمنٹ اور گراؤنڈ ریالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری چیز، عمل کرنے کی مسلسل صلاحیت۔ ساؤتھ افریقہ کی سٹڈی سے ہم نے ڈرائیونگ سکلز کی مثال لی، جہاں انوویشن اور رسک ٹیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اس میں بہت اہم سبق ہے۔ یہ باتیں صرف غریب خواتین یا دیہی علاقوں تک محدود نہیں ہیں۔ زندگی میں کسی بیماری کا مقابلہ کرنا ہو، اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا ہو یا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہو، اصل خود مختاری، ٹھیک وسائل، ذاتی کنٹرول اور سکلز کو مسلسل بہتر بنانے میں پوشیدہ ہے۔ واقعی ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کریں، ایک آخری سوچ جو ہم سب کے دماغ میں کھٹکتی رہنی چاہیے۔ اگر کسی کو صرف وسائل دیے جائیں لیکن ان پر کنٹرول نہ دیا جائے، جیسے بہاولپور میں شوہروں کا قرضہ استعمال کرنا، تو کیا یہ بظاہر نظر آنے والے سپورٹ سسٹمز اصل میں فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا پھر یہ صرف نئے نام کے ساتھ پرانے نظام کی طاقت کو ہی مزید مضبوط کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک بہترین اور بہت گہرا سوال ہے یہ۔ اس پر واقعی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سطح سے نیچے دیکھنا شروع کریں۔ اور اسی گہرے تجزیے کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا گرم جوشی سے اختتام کرتے ہیں۔ ہم آئندہ بھی ایسی ہی حیران کن تحقیقات پر بات کرنے کے وعدے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.